بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 دسمبر 1906 بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس نے فرمایا اوقات نماز کے لیے لکھا ہے کہ وہ زوال کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان غنی ہوتا ہے تو طاغی ہو جاتا ہے اور حدود اللہ سے نکل جاتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی دکھ اور درد پہنچے تو پھر یہ فطرتاً دوسرے کی مدد چاہتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پر جب اس پر ابتدائے مصیبت ہو تو اسی وقت سے گویا نماز شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص پر غیر متوقع گورنمنٹ کی طرف سے وارنٹ کی گرفتاری جاری ہو گیا کہ فلاں امر کے متعلق تم اپنا جواب دو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو مصیبت کا آغاز ہوا اور اس کے امن و سکون میں زوال شروع ہو گیا۔ یہ وقت ظہر کی نماز کے مشابہ ہے۔ پھر بعد اس کے جب وہ عدالت میں حاضر ہوا اور بیانات ہونے کے بعد اس پر فرد قرارداد جرم لگ گئی اور شہادت گزر گئی تو اس کی مصیبت اور کرب پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ گویا عصر کا وقت ہے، کیونکہ عصر کی نماز کا وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی بہت ہی کم ہو جاوے۔ یہ عصر کا وقت اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس کی عزت و تاخیر بہت گھٹ گئی اور اب وہ مجرم قرار پا گیا۔ اس کے بعد مغرب کا وقت آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت سے مشابہ ہے جب حاکم نے اپنا آخری حکم اس کے لیے سنا دیا، اور عشاء کا وقت اس سے مشابہ ہے کہ جب وہ جیل چلا جاوے، اور پھر فجر کا وقت ہے جب اس کی رہائی ہو جاوے۔ ان حالات کے ماتحت ایسے انسان کا درد و سوزش ہر آن بڑھتی جاوے گی، یہاں تک کہ آخر اس کی سوزش و اضطراب اس کے لیے وہ وقت لے آوے کہ وہ نجات پا جاوے۔ اور یہ جو پہلے میں نے بیان کیا ہے قیام، رکوع اور سجود کے متعلق، اس میں انسانی تضرع کی حیات کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ پہلے قیام کرتا ہے، جب اس پر ترقی کرتا ہے تو پھر رکوع کرتا ہے، اور جب بالکل فنا ہو جاتا ہے تو پھر سجدہ میں گر پڑتا ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں صرف تقلید اور رسم کے طور پر نہیں بلکہ اپنے تجربے سے کہتا ہوں، بلکہ ہر کوئی اس کو اس طرح پر پڑھ کر اور آزما کر دیکھ لے۔ اس نسخے کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آوے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور جو مصائب اور مشکلات ہوں ان کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، کیونکہ یقیناً خدا ہے اور وہی ہے جو ہر قسم کی مشکلات اور مصائب سے انسان کو نکالتا ہے۔ وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو مددگار ہو سکے۔ بہت ہی ناقص ہیں وہ لوگ کہ جب ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ وکیل، طبیب یا کوئی اور لوگوں کی طرف تو رجوع کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کا خانہ بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو سب سے اول خدا تعالیٰ کی طرف دوڑے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور رجوع نہ کرو تو اس سے اس کی ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا، جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے قل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، الفرقان آیت 78۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ میرا رب تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم سچے دل سے اس کی عبادت نہ کرو۔ جیسا کہ وہ رحیم و کریم ہے ویسا ہی وہ غنی اور بے نیاز بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ طاعون نے کیا کیا اور زلزلوں نے کیا دکھایا؟ گھروں کے گھر اور شہروں کے شہر تباہ ہو گئے اور ہزاروں لاکھوں خاندان ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر بے نیاز بھی ہے۔ نوح کے وقت، لوط کے وقت، موسیٰ کے وقت کیا ہوا؟ کیا جو قومیں اور بستیاں اس وقت ہلاک ہوئی وہ انسان نہ تھے؟ وہ بھی انسان تھے اور تم بھی انسان ہو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ باز نہیں آتے اور حق کا انکار کرتے ہیں تو آخر خدا تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور آن کی آن میں انہیں مٹا دیا۔ مگر یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، صرف اتنی بات کہ ہم نے مان لیا ہے کافی نہیں ہے۔ خدا مجرد اقرار نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ جو اقرار تم نے کیا ہے اسے کر کے دکھا دو۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص بیعت میں داخل تھا پھر وہ طاعون سے کیوں مر گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ کیوں مر گیا، اپنے اندر کے طاعون سے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ظلام نہیں ہے، وہ اپنے سچے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ان میں اور ان کے غیروں میں فرق رکھ دیتا ہے۔
مجھے ان لوگوں پر بہت ہی تعجب آتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہوئی تھی، ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ وہ نادان نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ میری بیعت اور زبانی اقرار کیا بنا سکتا ہے جب تک دل صاف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے سچا پیوند قائم نہ ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، لیکن جب ان کا بیٹا ہلاک ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اس امر کو پیش کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہی کہ تو جاہل مت بن، وہ تیرے علم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ گویا وہ چھپا ہوا مرتد تھا۔ پھر جب انہیں اپنے ایسے بیٹے کے لیے دعا کرنے پر یہ جواب ملا تو اور کون ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ سے تو سچا تعلق پیدا نہیں کرتا اور اپنے اعمال اور حال میں اصلاح نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جو اس کے مخلص اور وفادار بندوں سے ہوتا ہے۔ یہ سخت نادانی اور غلطی ہے۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے مرتد ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ بیعت میں داخل ہیں اور پھر مجھے خط لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے کہا کہ جب تک تیرے گھر بیٹا نہ ہو وہ کیوں کر سچا ہو سکتا ہے۔ یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ کیا خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو بیٹے دوں۔ کسی کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی مجھے اسے کوئی سروکار نہیں، اور نہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تا لوگوں کے ایمان درست ہوں۔ بس جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان درست ہوں اور خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق پیدا ہو، ان کو میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، خواہ بیٹے مریں یا جئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ انفال آیت 29۔ جو لوگ ایسے خطوط لکھتے ہیں یا اپنے دل میں ایسے خیالات رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں اور خوب یاد رکھیں کہ وہ مجھ پر نہیں خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ میرے پیچھے آنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پہلے بیٹوں کو مار لو۔ بابا فرید کا مقولہ بہت صحیح ہے کہ جب کوئی بیٹا مر جاتا تو لوگوں سے کہتے کہ ایک کتورا یعنی کتی کا بچہ مر گیا ہے، اس کو دفن کر دو۔ بس کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا نہیں کر سکتا جب تک باوجود اولاد کے بے اولاد نہ ہو اور باوجود مال کے دل میں مفلس اور محتاج نہ ہو اور باوجود دوستوں کے بے یار و مددگار نہ ہو۔ یہ ایک مشکل مقام ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی مقام پر پہنچ کر وہ سچا خدا پرست بنتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں شرک نہیں بخشوں گا، اس کا مفہوم نادانوں نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ اسے بت پرستی مراد ہے۔ نہیں، اتنی بات نہیں کہ بلکہ اس سے وہ سب محبوب مراد ہیں جو انسان اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جب انہیں ذرا بھی تکلیف یا مصیبت پہنچے یا کہ اولاد مر جاوے تو فوراً خدا تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں اور شکوہ اور شکایت کرنے لگتے ہیں کہ سخت مشرک اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پس تم ایسے مت بنو اور اس قسم کے خیالات کو دل سے نکال دو، اور اس کی ترکیب یہی ہے کہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں میں دعائیں کرو اور اس کی توفیق چاہو۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری بیعت اس لیے کرتا ہے کہ اسے بیٹا ملے یا فلاں عہدہ ملے، یعنی شرطی باتوں پر بیعت کرتا ہے، تو وہ آج نہیں، کل نہیں، ابھی الگ ہو جاوے اور چلا جاوے۔ مجھے ایسے آدمیوں کی ضرورت نہیں، اور نہ خدا کو ان کی پرواہ ہے۔ یقیناً سمجھو اس دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ دنیا اور اس کی شوقتیں یہاں ہی ختم ہو جاتی ہیں، مگر اس کی نعمتوں اور خوشیاں کو کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص ان سب باتوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہی مومن ہے۔ جب ایک شخص خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ اس کے چھوڑ دو، کہ خدا تعالیٰ اسے چھوڑ دے۔ یہ مت سمجھو کہ خدا ظالم ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے کچھ کھوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پا لیتا ہے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لو اور اولادوں کی خواہش نہ کرو اور ضروری سمجھو کہ اولاد مل جاوے گی، اور اگر مال کی خواہش نہ ہو تو وہ ضرور دے دے گا، تم وہ کوششیں مت کرو، کیونکہ ایک وقت دو کوششیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو پانے کی سعی کرو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اسلام کی اصل جڑ توحید ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی چیز انسان کے اندر نہ ہو اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر تان کرنے والا نہ ہو، خواہ کوئی بلا یا مصیبت اس پر آئے، کوئی دکھ یا تکلیف
یہ اٹھائے مگر اس کے منہ سے شکایت نہ نکلے۔ بلا جو انسان پر آتی ہے وہ اس کے نفس کی وجہ سے آتی ہے، خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں کبھی کبھی صادقوں پر بھی بلا آتی ہے، مگر دوسرے لوگ اسے بلا سمجھتے ہیں۔ در حقیقت وہ بلا نہیں ہوتی، وہ ایلام برنگ انعام ہوتا ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھتا ہے اور ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کو دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا اور ان کی شامتی اعمال ان پر کوئی بلا لاتی ہے تو وہ اور بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، البقرہ آیت 11۔ پس ہمیشہ ڈرتے رہو اور خدا تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، تو ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت میں داخل ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس کو ایسی توفیق عطا کی، وہ اس بات پر قادر ہے کہ قوم کو فنا کر کے دوسری پیدا کرے۔ یہ زمانہ لوط اور نوح کے زمانے سے ملتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شدید عذاب آتا اور دنیا کا خاتمہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے رحم سے اصلاح چاہیے ہے اور اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ یہ بھی مت سمجھو کہ ہم خود ہی بدیوں سے باز آ سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی اور یہودی موجود تھے اور تورات اور انجیل بھی موجود تھی، پھر تم خود ہی بتاؤ کہ کیا وہ لوگ فسق و فجور اور ہر قسم کے جرائم اور معاصی سے باز آ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ باوجود ان کتابوں کے موجود ہونے کے بھی وہ حدود اللہ سے نکل گئے تھے۔ سنت اللہ یہی ہے کہ جب زمین فسق و فجور سے بھر جاتی ہے تو اس کے روکنے والی قوت آسمان سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو آسمان سے بھیج دیتا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ جو یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے وہ 1000 سال سے ویسے ہی رہے تھے، لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو گئے وہ فرشتے بن گئے۔ اگر انسان خود ہی کر سکتا تو بگڑتے ہی کیوں، اور پھر نبیوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خدا تعالیٰ کے مرسل اسی غرض کے لیے تو آیا کرتے ہیں اور ضرور آتے ہیں۔ ہاں سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب خزاں کا وقت آتا ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، نہ پھل ہوتا ہے نہ پھول، نہ خوشبو، بلکہ خوشبو کی جگہ بدبو ہوتی ہے اور خوبصورتی کی بجائے بدصورتی ہوتی ہے۔ لیکن پھر یک دفعہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھر تدریجی طور پر سب کچھ بحال ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ روحانی عالم میں ہے۔ جب دیکھو کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں خزاں کا دور شروع ہے اور ہر طرف پھل پھول اور پتے تک گر رہے ہیں، تب سمجھو کہ بہار آئی۔ انبیاء علیہ السلام کا وقت بہار سے مشابہ ہے۔ میں نے سب کتابیں دیکھی ہیں، تورات اور انجیل کو خوب پڑھا ہے، مگر میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو ثبوت قرآن مجید نے دیا ہے ہرگز کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس قدر قصے شریروں اور بدکاروں کے بیان کیے ہیں، ساتھ ہی یہ بیان کیا گیا اس وقت موجود ہیں، اس سے غرض کیا تھی؟ اصل غرض یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ جب ایک یا دو قسم کی بدیوں کے دور کرنے کے لیے رسولوں کا آنا ضروری تھا، پھر جہاں اس قدر بدیاں پھیل رہی ہیں اور تمام شرارتیں جمع ہو گئی ہیں وہاں کیوں ضروری نہیں؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت حق تھی اور عین ضرورت کے وقت تھی۔ یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ جو بدعمالیاں کبھی کسی زمانے میں پیدا ہوئیں اور ان کے لیے رسول آیا، پھر جب ان کا مجموعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا، یہاں تک کہ کہنا پڑا کہ بحر و بر میں فساد پیدا ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسی ہوا چلی ہوئی تھی کہ سب بگڑ گئے تھے۔ آریہ ورت کے لیے پنڈت دیانند نے شہادت دی ہے کہ وہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ جگن ناتھ اور سومناتھ وغیرہ بت خانے اسی وقت کے ہیں۔ گویا اتنی بڑی خزاں تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اور وہ وقت بتبا چاہتا تھا کہ ایک عظیم الشان مسلح پیدا ہو جن تمام فسادوں کی اصلاح کرے۔ چنانچہ اس وقت کے حسب حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ بڑا نشان ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے آ کر کیا کیا کیا۔ اس وقت جو حالت ملک اور قوم بلکہ دنیا کی ہو رہی تھی اس کی تفصیل کی حاجت نہیں، سب شہادت دیتے ہیں، اور خود قرآن مجید نے شہادت دی ہے، وہ ان میں شائع ہوا تھا۔ اگر کوئی امر جو ان کے حالات کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے خلاف واقع ہوتا تو وہ شور مچا دیتے کہ جھوٹ کہا ہے، لیکن کسی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے بہت بڑی خزاں کا وقت تھا، اور اسی کے مقابل میں بہار بھی آئی کہ اس کے نظیر نہ پہلے ملتی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، اس لیے ایک آئندہ تو اسی بہار کا سما ہے۔